والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. سب جواب دیں. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم الصدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. درود پڑھ دیں محمد. قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دعاؤں کی قبولی کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، پرچم اسلام کی بلندی کے لیے، پرچم کفر و نفاق کی نابودی کے لیے، مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے، اس فتنے کے ذریعے مومنین کی کامیابی کے لیے، بے گناہ اسیروں اور لاپتہ افراد کی آزادی کے لیے، جہاں جہاں مومنین ہیں ان کی حاجات کی روائی کے لیے، اور تعجیل ظہور امام زمانہ. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. قرآن مجید کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ارادے کو بیان فرماتا ہے کہ ہم نے ارادہ کر لیا کہ ان لوگوں پر جن کو زمین میں اذیتیں دی گئیں، زحمتیں دی گئیں، تکلیفیں دی گئیں اللہ کی خاطر، ان کو ہم امامت کے درجے پر فائز کر کے زمین پر ان کو اختیار دیں گے، زمین کا انہیں وارث بنائیں گے، اور زمین کے اختیارات کو پوری طرح سے ان کے ہاتھ میں دے دیں گے. اور فرعون اور حامان اور ان کے بعض فوجیوں کو جس چیز کا انہیں ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، ظاہر کر کے دکھائیں گے کہ جس چیز کا تم ڈر رکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کام کو انجام دے دیا. درود پڑھ دیں محمد والے. تو ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ زمین پر ایک زمانہ ایسا آنا ضروری ہے جب اسلام اس طرح سے پھیلے جس طرح سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اس طرح سے نہیں جس طرح سے انسانوں نے پھیلانے کی کوشش کی اور اسلام کا نقصان کر دیا. بعض مرتبہ لوگ تبلیغ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور فائدے کے بجائے نقصان کر دیتے ہیں. یہ واقعہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے. آپ نے اور ریفرنسز سنا ہوگا، لیکن چھٹے امام فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ لوگ دین کی خدمت کے نام پر دین کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور ایک شخص نے ایک غیر مسلمان کو مسلمان کیا، اور مسلمان کرنے کے بعد صبح سویرے دروازہ کھٹکھٹایا
کہ چلو نماز شب کا وقت ہو گیا ہے، نماز شب پڑھی تو نماز صبح ہو گئی، نماز صبح ہوئی تو کہا اب سورج نکلنے تک عبادت کریں، سورج نکلا تو کہا چلو اب گھر چلے جاؤ، پھر ظہر کا وقت نزدیک آیا تو اسے نماز کے لے لیا ہے، کبھی ظہر پڑھی تھوڑے نوافل پڑھ لو تو عصر پڑھ لیں گے، عصر پڑھ لی، اس کا چلو ابھی تم گھر ہو آؤ تھوڑی دیر کے لیے، پھر مغرب کا وقت ہو گیا اور کہا کہ ٹھہر جاؤ عشاء بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جب 5 وقت کی اس نے نماز بھرپور اس کو پڑھوا لی پہلے دن میں، تو اس نے کہا بھائی تیرا دین تجھے مبارک، میرا دین مجھے مبارک، مجھے ایسے دین میں نہیں رہنا جس میں پورا دن صرف نماز ہی پڑھی جائے اور زندگی کوئی کام نہ ہو۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح سے تم لوگوں کو دین سے دور مت کرو، دین کی طرف لانا ہے تو اس کے طریقے ہیں، اس کے راستے ہیں۔ آج لبنان اگر شیعوں کے مراکز میں سے ایک مرکز بنا ہوا ہے، خاص کر بیروت، تو اس کی وجہ یہ کہ کم از کم 60 یا 70 سال پہلے وہاں کے ایک بہت بڑے عالم دین سید شرف الدین کے پاس ایک قبیلے کا سردار آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ تمہاری شرط کیا ہے؟ کہ میں سب کچھ کر لوں گا، صرف یہ جو صبح نماز کے لیے اٹھاتے ہو نا، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ سید شرف الدین نے کہا کہ بس یہی، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کہا کچھ نہیں، کہا ٹھیک ہے تمہاری یہ شرط قبول ہے۔ وہ شرط انہوں نے کی تھی رسول اکرم سے کہ 1 سال تک ہم بت پرستی کرتے رہیں گے اور تم ہمیں کچھ نہیں کہو گے، تو رسول اکرم نے انکار کر دیا۔ لیکن یہاں پر ان کی اس شرط کو مانا گیا۔ یہ 2 دن 3 دن 4 دن گزرے اور اس کے بعد آتا ہے، کہتا ہے کہ میں اپنی شرط کو واپس لے لیتا ہوں، اس لیے کہ اس میں جتنی لذت محسوس ہوتی کسی اور وقت کی نماز میں لذت ہی نہیں ملتی ہے۔ تو نماز کی لذت اپنی جگہ پر ہے، اور فجر کی نماز اس کے خاص انداز میں اگر انجام دی جائے تو اس کی لذت الگ طریقے سے۔ اب یہ لذت کی بات ہے، کسی کو کہیں کی نہاری پسند آتی ہے، کسی کو کہیں کی بریانی پسند آتی ہے، کسی کو کہیں کی آئس کریم پسند آتی ہے، ہر ایک کے ٹیسٹ الگ ہوتے ہیں۔ مومن کا ٹیسٹ یہ ہے کہ جب اللہ کے سامنے جائے تو اسے لذت محسوس ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کا شرف حاصل کر سکا۔ درود پڑھ دیں محمد۔ نماز کی بات آئی ہے تو ایک چھوٹی سی گزارش پیش کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں۔ بہت سے جوان بلکہ عمر رسیدہ بھی مجھ سے پوچھتے ہیں مولانا یہ نماز میں توجہ نہیں ہوتی، اس کا کیا کریں؟ اس کا چھوٹا سا فارمولہ ہے، وہ بتا دوں پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ نماز میں لذت آئے، نماز میں توجہ آئے۔ پہلا قدم یہ ہے کہ آپ فوراً وضو کر کے جیسے اللہ اکبر یہ نہ کریں۔ آپ جہاں نماز میں کھڑے ہوں، قبلہ رخ کھڑے ہوں، ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کہاں کھڑے ہیں، کس کے حضور میں کھڑے ہیں۔ ویسے تو دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں، 2 لائن کی، 1 لائن کی، وہ دعا اگر آپ لوگ لے لیں اور رکھ لیں موبائل پہ اور اس دعا کو توجہ سے پڑھیں۔ لیکن ظاہر ہے زندگی ہے اور ابھی ہمیں اس طرح کی نماز پڑھنے کی عادت نہیں پڑی یا پریکٹس نہیں کرائے گی، تو کم از کم ٹھہر کے صرف ایک لمحے کے لیے کہ ہم بارگاہ الہی میں آ رہے ہیں یا بارگاہ الہی میں حاضر ہو گئے ہیں۔ ایک دوسری چیز، یہ جو اللہ اکبر کہتے ہیں نا، یہ صرف زبان سے نہ نکالیں، دل میں محسوس کریں کہ اللہ اکبر ہے۔ اور خاص آیا ہے کہ جب آپ اللہ اکبر کہیں تو ایک تخفیم کے ساتھ تھوڑا گاڑھا پن ہو، اللہ اکبر۔ میں کیا کرتا ہوں؟ اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر اور اللہ اکبر، جس میں ایک دل میں احساس ہے۔ پھر نعرہ لگاتے ہیں، دل سے لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ یہ جو ہمارے دوست نعرے حیدری لگاتے ہیں، دل سے لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ یا صرف زبان؟ اور آپ بھی جو جواب دیتے ہیں دل سے دیتے ہیں نہیں دیتے؟ اللہ کہتا ہے تم میرے علی کے لیے تو نعرہ اتنا خوبصورت لگاتے ہو، میرا نعرہ لگتا ہے تو ایسے لگاتے ہو جیسے ہوا میں۔ تو اللہ اکبر بھی تو اللہ کا نعرہ ہے نا۔ آپ محسوس کریں جب بھی آپ کہیں اللہ اکبر، دل سے ایک احساس پیدا ہو کہ ہاں اللہ اکبر ہے۔ یہ پہلے
اللہ اکبر میں آپ نے محسوس کر لیا نا تو ہر اللہ اکبر میں آپ محسوس کرنا شروع کر دیں گے. ورنہ میں کیا کرتا ہوں؟ اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ، یہی کرتا ہوں نا. میری نماز کیا ہے؟ آپ کی نماز کا تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اپنے یہ جو آپ بول رہے ہیں نا اس کو زبان سے ادا کر رہے ہیں، اس کو دل میں محسوس کر لیں. آپ دیکھیے گا آپ کی نماز 360 ڈگری بدل جائے گی. درود پڑھ دیں محمد والے. تو ہمیں ایک ایسے زمانے کی ضرورت ہے کہ جس میں اسلام اس طرح سے پھیلے جس طرح سے اللہ نے چاہا ہے، وہ تمام شرائط پوری ہوں اور لوگ خود بخود دین میں داخل ہوں. کہیں جبر کا عنصر نہ ہو، کہیں مجبور نہ ہو انسان، کہیں کسی ڈر اور خوف سے اسلام میں داخل نہ ہو، تاکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے دین میں خود اپنی عقل، خود دلیل، خود فہم، جیسے میں نے عرض کیا، داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہاں پر شیطان کو بتائے گا کہ تو کہتا تھا کہ میں تو ان سب کو بہکا دوں گا، تو اپنا کام کرتا رہا، تیرے بہکے ہوئے تیرے ساتھ آ کر دیکھیں کہ اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ لوگ دل سے مجھے قبول کرتے ہیں اور دل سے میرے سامنے جھک جاتے ہیں. اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. آپ کہیں گے کہ اس کے لیے پوری کائنات بنائی، اس کے لیے پورا سسٹم بنایا. یہ بہت باارزش چیز ہے کہ انسانیت کو موقع ملے کہ وہ زندگی گزارے، حیوانوں کی طرح نہ ہو، اور زندگی گزارے بھی تو اس طرح سے کہ اس کو اختیار ہو، اس کی عقل چیزوں کو درک کرتی جائے اور انسان درک کرتے کرتے تسلیم ہوتا جائے کہ پالنے والے تجھے ہم نے اس قابل پایا ہے. اسی لیے تو مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا نا کہ نہ میں بندوں والی عبادت کرتا ہوں، نہ میں تجارت والی عبادت کرتا ہوں، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اس لیے کہ اللہ کو ویسا پایا ہے. اب ہم ویسا پا نہیں سکتے، جیسے کہ ہمارے پاس وہ فہم نہیں، وہ عقل نہیں، وہ درک نہیں ہے، لیکن وہ ہوتا ہے. میرے استاد کی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی حرم میں کھڑا دعا مانگ رہا تھا تو ایک کوئی شخص میرے ہونٹوں کو دیکھ دیکھ کے ہونٹ ہلا رہا تھا. مجھے تھوڑی تکلیف ہوئی کہ میرے ہونٹوں کو دیکھ کے یہ ہونٹ یوں کر رہا ہے، ایسے لگ رہا تھا جیسے نقل اتار رہا ہے. خیر دعا کر لی انہوں نے، پھر وہ آہستہ سے گئے تو وہ آیا کہ آپ نے برا تو نہیں مانا؟ کہ ویسے تم بتاؤ تم کر کیا رہے تھے؟ کہتے کہ آپ ہیں بہت بڑے عالم دین، آپ جو دعا کر رہے ہوں گے اس دعا کو تو میں سمجھ بھی نہیں سکتا، تو میں ہونٹ ہلاتا جا رہا تو اللہ سے کہہ رہا تھا جو یہ بولتے جا رہے ہیں وہ میں بھی بولتا جا رہا ہوں. تو مولا کائنات بھی یہی فرماتے ہیں کہ لوگوں تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہو جہاں تک ہم پہنچے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اس طرف قدم تو بڑھاؤ. اس لیے کہ جب تم ایک قدم بڑھاتے ہو تو اللہ کہتا ہے میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھاتا ہوں. ہمارا ایک قدم کتنا ہے اور اللہ کا 10 قدم کتنے ہیں، یہ سوچنا تو پڑے گا نا. تو ارادہ ہمارا ہے، نتیجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایک درود اور پڑھ دیں محمد. تو ہمیں اس زمانے کا انتظار ہے. آیات قرآن مجید میں ایک اور آیت آپ کی خدمت میں آج پیش کرتا ہوں، آگے بڑھوں تاکہ چیزیں بہتر طریقے سے سمجھ میں آئیں. سورہ انبیاء آیت نمبر 105. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے لکھ دیا. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ. جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، میں ترجمہ کر دوں، اور ہم نے لکھ دیا زبور میں کہ ان الارض جو زمین ہے نا، یرثھا اس کی وراثت لیں گے عبادی الصالحون، جو میرے صالح بندے ہیں وہ زمین کی وراثت اپنے ہاتھ میں لیں گے. لکھا زبور میں ہے، بیان کس میں ہو رہا ہے؟ وہی میرا کل والا نقطہ، قرآن میں. اس کا مطلب ہے زبور کے بعد ابھی تک اختیار ملا نہیں ہے. جب زمانہ آئے گا تو اللہ کے بندے جو صالح بندے عبادی صالحون، اللہ کے صالح بندے زمین کے وارث بنا دیے جائیں گے اور پھر وہ زمین پر اللہ کی حکومت کو جاری کر دیں گے. تو یہ ایک دلیل اور ہے. روز ایک ایک آیت دیتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے امکان ہو کہ آگے بات کریں. اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا
کہ جب کوئی تم سے امام زمانہ کے بارے میں بحث کرے یا اس زمانے میں کہتے امام کے بارے میں بحث کرے تو تم ان کے سامنے سورہ انا انزلنا پڑھ لو. تو لوگوں نے پوچھا مولا پھر سورہ انا انزلنا پڑھ کے کیا کریں, پھونک دیں مثلا میں اپنے, کیا نہیں. جب یہاں پہنچو نا, اسی لیے آیا ہے نماز میں بھی سورہ انا انزلنا پڑھا کریں آپ, اسی لیے آیا ہے تنزل الملائکۃ والروح پہ جب آپ پہنچیں تو عربی کے لحاظ سے تنزل الملائکۃ والروح ایک کنٹینیوشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح, کہ یہ رات خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح, ملائکہ اور روح اس میں نازل ہوتے ہیں. آپ صرف ان سے یہ سوال کر لیں یہ ملائکہ اور روح جو نازل ہوتے ہیں وہ کس کے نازل ہوتے ہیں, کون ہے جس پر نازل ہوتے ہیں؟ مجھ پہ تو نہیں ہوتے, میں نے تو آج تک نہیں. آپ پہ ہوتے ہیں؟ آپ پہ بھی نہیں ہوتے. ان سے پوچھ لیں بھائی تم کچھ بتاتے ہو. ایک مرتبہ, یہ بہت پرانا واقعہ ہے, ایک ٹی وی چینل پہ ہماری بحث چھڑ گئی. یہ 15 شعبان کا پروگرام تھا رات کا, ان کے ہاں بھی شب برات کہلائی جاتی ہے. تو بعد میں کسی نے کہہ دیا کہ جناب یہ شب برات میں ملائکہ اور روح جو ہے نا, دنیا میں جو سب سے متقی اور پرہیزگار شخص ہوتا ہے نا, اسے محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ملائکہ اور روح اس پہ نازل ہو رہے ہیں. پہلے تو میں نے دل میں کہا رسول اللہ کو پتہ نہیں چلا کہ جبرائیل نازل ہوئے ہیں, رسول اللہ کو نہیں پتہ چلا. اپنی بیگم کو لے کر فوراً پہنچ گئے ان کے چچا کے پاس کہ بھائی بتاؤ یہ ہوا کیا ہے. اور جو نیک بندہ آج کے زمانے میں ہے وہ محسوس کر رہا ہے کہ ملائکہ اور روح اس پہ نازل ہو رہے ہیں. جب گفتگو اس نے آگے بڑھائی اور کہا کہ اور وہ محسوس کرتا ہے کہ ملائکہ نازل ہو رہے ہیں, اللہ کی رحمت اس پہ نازل ہو رہی ہیں. تو جب میری بات آئی تو اس نے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا انہوں نے بالکل صحیح کہا, جو زمین میں سب سے نیک اللہ کا بندہ ہوتا ہے اس پہ یہ نازل ہوتے ہیں, اور امام زمانہ سے نیک کوئی نہیں ہو سکتا. درود پڑھ دیں محمد عالم. اور یہ ہر سال ہوتا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا. جب تک شب قدر آتی رہے گی تب تک یہ ہوتا رہے گا. تو امام فرماتے ہیں کہو کہ یہ تنزل الملائکۃ والروح صرف اور صرف اس زمانے کے امام پر نازل ہوتے ہیں جو اللہ کے امر کو لے کر آتے ہیں, لوگوں کی روزیوں کو بیان فرماتے ہیں, لوگوں کی زندگیوں کی تقدیر کرتے ہیں, اور پورے سال کے بارے میں امور کو بیان کرتے ہیں. اسی لیے ہمارے لیے بھی آیا ہے کہ شب قدر میں دعا کرو, اعمال کرو, اللہ سے متصل ہو جاؤ, توبہ کرو, تاکہ تمہاری تقدیر جو ہے وہ اچھی لکھی جا سکے. اور اچھی تقدیر کا فائنل رزلٹ کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی پوچھے کہ مولانا سب سے اچھی تقدیر کیا لکھی جائے, کیا مانگے, تو رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عاقبت بخیری مانگو. اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا. عربی نہیں یاد رہتی نا, بہت آسان, پہلے والے ہماری عاقبت پر خیر کر دے. ہم جو کہتے ہیں پہلے والے ہماری, رسول اکرم نے ہمیں درس دیا, اس لیے کہ لوگ رہے ہیں دین کے نام پر کیا کیا کرتے رہے ہیں. میں نے پہلے اشرے میں بغیر نام کے اشارہ کیا تھا, اب میں نام کے ساتھ چاہتا ہوں اشارہ کر دوں تو 4 FIR ہمارے پر بھی آ جائیں, کیونکہ قبر میں اور تو کچھ نشانی کے طور پر لے نہیں جا سکتے, ایک آدھ FIR لے چلیں گے. درود پڑھ دے محمد والے. 11 محرم کی صبح جب آنکھ کھلی, ظاہر ہے تھکے ہوئے تھے, نماز صبح پڑھ کے پھر سو گئے تھے, تو آنکھ کھلی, فون آیا, آغا صاحب ایسا ایسا ہو گیا. تو میں نے اس سے مذاق میں پوچھا کہ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ آغا صاحب اس میں محسوس کرنے کی بات ہے. میں نے کہا ہاں ابھی تو سوال ہے نا میرا. آغا صاحب ذرا یہ مسئلہ اس کو دے. میں نے کہا نہیں تم بتاؤ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کہ آغا صاحب سچ بتاؤں, کہا اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میں نے کہا FIR کٹی, اچھا لگ رہا ہے؟ کہاں کم از کم ایک ثبوت تو ملا کہ میں اہل بیت کی کوئی خدمت کرتا رہا ہوں. ہاں یہ احساس بہت بڑی بات. ایک ثبوت تو ہے, اس FIR کو میں خبر, مجھے جیل میں ڈالے, مجھے کہیں ڈالے, اس لیے نہیں کہ میں نے چوری کی, میں نے جھوٹ بول, اس لیے کہ میں نے جلوس کے انتظامات کیے اور اس میں زیارت عاشورہ ہوئی اور مثلا اس میں یہ کام ہو گیا. تو یہ
فرق کرتا ہے کہ انسان کسی چیز کو اپنے پر تکلیف دیکھتا ہے یا کسی چیز کو اپنے لیے رحمت سمجھتا ہے. ایک درود اور پڑھ دیں محمد علی. اور آج علماء کانفرنس میں بھی یہ بات ہوئی ہے کہ کہیں آپ کو کوئی ایک جملہ ہمارے خلاف بولتا ملے نا, ایک جملہ جو عام طور پر چوکنگ ہوئی, حکومت نے خود چوکنگ مٹائی. میں آپ کو بتا دوں کیا کہتے ہیں شاہ فیصل کالونی میں, جیسے کہ حکومت خود جانتی ہے کہ یہ پیش خیمہ ہے ایک ایسے مسئلے کا کہ جس میں زبردست جنگ ہو جائے اور اسرائیل اپنا کام دکھا جائے. ہم وہ جنگ تو ہونے نہیں دیں گے. قائد محترم نے بھی یہ بتایا, اور اس کے بعد علماء اہل سنت بھی اب آہستہ آہستہ اس مسئلے کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ کسی اور ڈائریکشن میں چلی گئی ہے. کچھ ہماری بھی اپنی بے توجہیاں ہیں. پہلی محرم کو شیعہ کافر کے نعرے لگاتے ہوئے نمائش پہ سے جلوس نکالتے ہوئے چلے گئے. کسی ایک شیعہ میں جرت نہیں ہوئی کہ ویڈیو اتار دے. وہ ویڈیو ہوتی تو آج 100 لوگ جیل میں ہوتے ان کے نا. تو آپ سوشل میڈیا پہ کہیں آئے, آپ اس کی ایف آئی آر کٹوائیں, کہیں محلے میں مسجد میں سنیں, ریکارڈ کریں. موبائل نہیں ہے تو خریدیں, صدقے کے پیسے سے خریدیں اور ریکارڈ کریں, اور اس کو فوراً اس کے خلاف ایف آئی آر کٹائیں. اب ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہا کہ جہاں پر بھی سوشل میڈیا میں کچھ نظر آتا ہے اس کو ایف آئی آر کٹائیں. لیکن ایک غلط فہمی پیدا ہوئی ہے, اس کی وضاحت کر دوں. درود پڑھ دیں. جی سعودی سفیر اپنے ایکٹیویٹی دیکھیں نا, اگر ابن زیاد اور عمر سعد کے چاہنے والے اپنا کام نہیں کریں گے تو وہ کہلائیں گے کیسے؟ دیکھیں یہ جو ایک ایف آئی آر پہ لال نشان کر کے ہم اندھا دھند چلا رہے ہیں نا, لوگوں نے پڑھا ہی نہیں اس ایف آئی آر میں لکھا کیا ہے. اس ایف آئی آر میں عمر ابن سعد کے بارے میں کچھ لکھا تھا, اس کے نیچے کمنٹ میں کسی پہ لعن کر دی گئی, ادھر ہی لکھی ہوئی ہے. اب ظاہر ہے ہم تو جذباتی ہیں ہی, ہم نے پڑھنا ہے نہیں ہے, کچھ کرنا نہیں ہے, ہم نے ٹکا ٹک فارورڈ کر دینا ہے. آج کم از کم 200 جگہوں سے وہ ایف آئی آر کی کاپی مجھ تک آئی ہے. جب میں نے کھول کے دیکھی تو اس میں یہ نہیں ہے کہ عمر سعد پر لعنت کرنے پر ایف آئی آر کٹی. بر عمر سعد لعنت, گھبرا رہے ہیں تھوڑا بہت ہے, بر عمر سعد لعنت, بر عبید اللہ ابن زیاد لعنت, ان کے سارے ساتھیوں پہ لعنت, یزید پہ لعنت, یزید کے ساتھیوں پہ لعنت. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. تو یہ ایف آئی آر عمر سعد پہ لعنت کرنے پر نہیں ہے جو ہم نے ٹائٹل دے دیا کہ اب پاکستان میں عمر سعد پہ بھی لعنت کرنے, نہیں. اس کے نیچے جس نے کمنٹ کیا تھا, جو کمنٹ کیا تھا وہی مسئلہ ہے جو چل رہا ہے. اس کمنٹ کی وجہ سے تو آپ دیکھیں اس بات کے لکھے جانے پر آپ نے کمنٹ کیا تو ایف آئی آر کٹی. تو ہمارے خلاف تو سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے, کیوں ہم ہمت نہیں کرتے ہیں ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کٹوائیں کہ جو ہماری پوری ملت کو, تشیع کو ایک ایسا عنوان دیتے ہیں جو عنوان ہمارا ہے نہیں, بلکہ عنوان تو ان تکفیریوں کا ہے کہ جنہوں نے اس عنوان کو پیدا کیا اور بنایا. اس لیے میں دست بستہ درخواست کرتا ہوں, کوئی بھی چیز فارورڈ کرنے سے پہلے, یہ ہماری کمزوری سامنے آ گئی نا. اب جب ہم نے کہیں بات کی تو انہوں نے کہا مولانا یہ مسئلہ اس طرح سے نہیں ہے, یہ تو خامخواہ ہے. ہم بہت حساس ہیں, ہم بہت سیریس ہیں, لیکن اس طرح کے سخن کے ذریعے کام کرنا مناسب نہیں ہے. درود پڑھ دیں محمد والے. تو دعا یہ کرنی ہے اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا, پالنے والے ہمارے امور کا اینڈ خیر ہو. امور کا اینڈ خیر ہو, پتہ ہے کیا ہے امور کا اینڈ خیر ہو؟ یہ ہو کہ جب موت آ رہی ہو تو ملک الموت بھی کہے السلام علیک یا رسول اللہ. کس کو کہے؟ ہمیں نہیں کہہ سکتا وہ. مومن کی جب موت آتی, ائمہ معصومین نے فرمایا, تھوڑی میری بات آگے پیچھے ہے لیکن برداشت کر لیجیے, ائمہ معصومین نے فرمایا, ظاہراً یہ قول مولا کائنات سے بھی نقل کیا گیا اور امام رضا علیہ السلام سے بھی نقل کیا گیا. یہ فرمایا جو ہم سے محبت کرتا ہے, جو ہم سے عشق رکھتا ہے, اس کی شرائط میں بعد میں بتا دوں گا, لیکن یہ آیا ہے واقعہ تو بتا دوں.
جو ہماری زیارت کے لیے آتا ہے وہ یہ کہ میرے مولا امین السلام کا کوفے میں ایک چاہنے والا تھا، وہ تقریباً دیوانگی کی حد تک چاہت تھی، کاش ہمارے بھی ایسی ہو جائے. دیوانہ نہیں تھا، دیوانگی کی حد تک چاہت تھی. صبح نماز میں بیٹھتا تھا اور جب تک مولا کائنات بیٹھے ہوتے تو ان کو دیکھتا رہتا، پھر چلا جاتا تھا. پھر دن میں کوئی وقت نکلتا تھا تو فوراً مولا کو کھٹکھٹاتا تھا، پھر مولا کو، پھر ظہر کا وقت ہوا، پھر عصر پڑھ لی، پھر گئے گھر پہ، پھر آ گیا شام کو مولا. تو جب یہ چند بار کرنے لگا تو 2 یا 3 دن بعد مولا نے اس کو بلا کے کہا کیا مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کہ مولا بس آپ سے دوری، آپ کا دیدار تھوڑی دیر بعد نہ ہونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے. میں صرف آپ کی محبت میں آتا ہوں، آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں، میں کچھ نہیں کرتا نا آپ کو تنگ، میں تو صرف آپ کے چہرے کو دیکھ. پھر اس مولانا نے اس کو بٹھایا، تو دل سے ہم سے اتنی محبت کرتا ہے؟ تو کہا مولا حکم دیں تو آپ امتحان چاہیں تو کر لیں. کہا نہیں امتحان نہیں، صرف تجھے بتا رہا ہوں، اگر کوئی ہمارا چاہنے والا دل سے ہم سے محبت کرتا ہوگا، محبت کے تقاضے بتاؤں گا، ابھی سن لیجیے پہلے بات، تو یاد رکھنا 3 مرحلوں پر ہم اس کے پاس دیدار کے لیے آئیں گے. سمجھ رہے ہیں اپنی اہمیت؟ 3 مرحلوں پر. الاول اشارہ کیا، کہا جب تمہاری روح قبض ہو رہی ہوگی. آپ تصور کر سکتے ہیں یہ جو زحمتیں کرتے ہیں، یہ محنتیں کرتے ہیں، یہاں وہاں جہاں پر بھی، کبھی جلوس میں، کبھی مجلس میں، کبھی ماتم میں، کبھی نماز میں، کبھی عمرہ، کبھی زیارت، یہ جو دل سے آپ جاتے ہیں نا، پہلی جگہ جہاں پر آپ کا وہ دیدار کریں گے یا آپ کو شرف ہوگا کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیدار کریں، وہ ملک الموت کے آنے کے وقت. ملک الموت کے آنے کے وقت کی ایک اور چیز سمجھا دوں. معصوم فرماتے ہیں کہ جب مومن کی موت آتی ہے، پتہ نہیں بات کہاں سے پہنچ گئی، بہرحال اچھا ہے بیان کر دوں. جب مومن کی موت آتی ہے تو رسول اللہ، مولا کائنات، امام حسن، امام حسین اور خاتون جنت اس کے سرانے حاضر ہوتے ہیں. کیسے بیان کروں؟ اور مولا کائنات علی حبہ الجنہ قسیم النار والجنہ، یہ شعر بہت مشہور ہے کہ علی کی محبت جو وہ جنت لے جاتی ہے، اور علی وہ ہیں جو جنت و جہنم کا فیصلہ کرنے والے ہیں. تو جو بغض رکھتے ہوں گے وہ تو کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ علی سے ہم جنت مانگے، ہمیں جہنم میں ڈال دیں. آمین بول دیں نا ان لوگوں کے لیے. 5 تشریف لاتے ہیں اور مولا کائنات فرماتے ہیں یا رسول اللہ، خود تو نہیں کہہ سکتے نا حضور کے ہوتے ہوئے، یا رسول اللہ چاہنے والوں میں سے سچ دل میں ہاتھ رکھ کے کہیے کتنا اچھا لگے کہ موت کی سختی آ رہی ہو، والتفت الساق بالساق، اور پنڈلیوں سے پنڈلیاں ٹکرا رہی ہوں گی. لوگوں کے لیے موت اتنی شدید ہے کہ بیان نہیں کی جا سکتی. کبھی اور بیان کر دوں گا. ایک جملہ عرض کرتا چلوں. جناب سلمان فارسی سے مولا کائنات نے کہا سلمان جب تمہاری موت نزدیک آئے گی نا تو مردے تم سے بات کریں گے. اچھا. ایک مرتبہ جناب سلمان کی طبیعت بہت خراب ہوئی اور جناب سلمان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے چادر میں ڈال کے قبرستان چھوڑاؤ، پھر آ کے لے جانا. جناب سلمان فارسی کو وہاں پر قبرستان میں لٹا دیا گیا. انہوں نے کہا السلام علیکہ یا اہل القبور، جو ہم جاتے ہیں کہتے ہیں من المسلمین والمومنین انتم لنا فرۃ ونحن انشاءاللہ بکم لاحقون. آپ ہم سے پہلے چلے گئے، ہم بھی انشاءاللہ آپ کی طرف ملک ہونے والے ہیں. تو باقی تو جواب نہیں آئے، ایک جگہ سے جواب آئے وعلیکم السلام یا سلمان. اے سلمان آپ پر سلام ہو. آخر منا اہل البیت جو ٹھہر گئے نا، جو جانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں اس کو. ورنہ جناب سلمان فارسی کو سلمان فارسی کہا جاتا، لیکن جب چھٹے امام کے پاس نام آیا کہ سلمان فارسی یہ کہتے تو چھٹے امام نے فرمایا نہیں سلمان فارسی نہیں، سلمان محمدی ہے وہ. اب دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے. اگر
ہم اس زمانے میں ہوتے تو انشاءاللہ اسی کی کہیں انہیں کسی منزلوں پر کوشش ضرور کرتے، ہوتے نہ ہوتے ہوئے بھائی جب نہیں دیکھا تو اب یہ حال ہے، تو جب دیکھ لیں گے تو کیا حال ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو انہوں نے کہا کہ سلمان فارسی نے اس مردے سے پوچھا کہ کچھ تم موت کا احوال بتا سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں بتا تو سکتا ہوں۔ کہا کتنے سال ہوئے؟ کہا پتہ نہیں کتنے 100 سال ہوئے، 1000 سال ہوئے دنیا سے چلے، کسی اور امت کا وہ مردہ تھا۔ کہا صرف اتنا بتا دوں کہ اگر کسی بہت ہی باریک ریشم کے کپڑے کو کیلوں کے 2 تختوں کے درمیان رکھ کر کھینچا جائے تو اس کپڑے کا کیا حال ہوگا؟ کتنی سختی، یعنی چیر مطلب سمجھو کہ بدن کا پورا ہر حصہ ان 2 کیلوں کے تختوں کے درمیان میں سے گزارا جائے اور کھینچا جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اگر نہیں سمجھ آتی تو یہ سمجھ لو تمہارے بدن کے ہر ٹکڑے کو کینچی سے کاٹا جا رہا ہوتا ہے۔ کہا اس وقت اب بھی تم کو تکلیف ہے؟ کہا ابھی مجھے تکلیف نہیں ہے، میں ابھی بھی اسی حالت میں ہوں۔ موت بہت سخت ہے بھائیوں۔ میری بہنیں اگر کہیں آواز سن رہی ہوں، مذاق نہ لیں، سیریس لیں، اس لیے کہ مشکل ہی ہوتی ہے کہ جب کسی کے موت کی خبر آتی ہے تو انا للہ پڑھ لیتے ہیں، زیادہ زیادہ اس کے جنازے میں، آج کل تو وہ بھی نہیں ہو سک رہا ہے شرکت میں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، تو جب ملک الموت تشریف لاتے ہیں یہ ساری محنتیں رائگان نہیں جاتی ہیں، خدا قسم یہ محنتیں ایک ایک محنت صرف اگر اس میں عرض کر دوں گا ریا نہ ہو، خود پسندی نہ ہو، یا مثلا ایک دوسرے کو مقابلے میں نہ ہو تو اس کی ارزش بہت زیادہ ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ کام ہم بہت بڑا کرتے ہیں، مثلا دودھ کا ایک بہت بڑا دیگ گرم کرتے ہیں تاکہ مومنین کو پلائیں، اس میں 1 قطرہ خون ڈال دیتے ہیں، یہ دودھ کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا، کسی کام کا نہیں رہے گا۔ یہ ہمارے اعمال میں ہو جاتا ہے۔ اپنی نیتوں کو صاف کریں، اپنے دل سے بغض کو دور کریں، ایک دوسرے کی محبت کہ یہ بھی امام زمانہ کی خاطر ہے، میں بھی امام زمانہ کی خاطر ہوں، تو میں اس سے کیوں لڑوں؟ میاں بیوی آپس میں، بھائی بہن آپس میں، رشتہ دار آپس میں، دوست آپس میں، محلے والے آپس میں، اور خوش قسمت ہیں آپ کے تو گھر ایک دوسرے کے پڑوس میں ہیں، اور پڑوسیوں کا حق تو یہاں تک ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ رسول اکرم نے پڑوسیوں کے اتنے حق بیان کیے کہ ہم سمجھتے تھے آپ دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے پڑوسیوں کو وراثت میں بھی کوئی حق دیتے جائیں گے۔ اور اہل بیت کا چاہنے والا اور پڑوسیوں کا خیال نہ رکھے تو اہل بیت کا چاہنے والا کہاں سے ہوگا؟ بہرحال بات آ گئی تو آ گئی۔ مولا کائنات فرمائیں گے یا رسول اللہ مومن کی موت آئی ہوئی ہے، ملک الموت سامنے ہے، روح قبض کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور یہ آنکھ کھول کے دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ہستیاں آئی ہوئی ہیں، یہ تو نہیں پہچانتا۔ لیکن جب مولا کائنات فرماتے ہیں اسے سکون ہوتا ہے کہ مولا کائنات نے مجھے اپنا چاہنے والا کہا ہے۔ اس کو کبھی آپ درک کر سکتے ہیں؟ اگر میرے اس ایک جملے کو پورے 10 دن میں آپ اپنے اندر رکھ لینا، آپ پتہ نہیں کہاں سے کہاں، لوگوں میں آپ کی کیا حیثیت ہوتی ہے اس کی میں بات نہیں کرتا، لیکن آپ کے اور اللہ کا معاملہ اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے، اتنا شیرین ہو، صرف اس امید پہ کہ میں موت پر مولا کائنات کا دیدار کر سکوں گا، اور مولا کائنات یہ جملہ فرما دیں گے کہ ہمارا چاہنے والوں میں سے۔ لیکن جہاں لڑائیاں، جہاں خاندان میں فساد، جہاں میاں بیوی میں طلاق، جہاں پر بھائی بہنوں میں ہنگامہ، پتہ نہیں کیا کیا کیا، وہاں پر توقع رکھیں کہ مولا کائنات آگے کہیں کہ چاہنے والے ہیں تو تھوڑی مشکل ہے۔ وہ تو بہت بڑے دل والے ہیں، لیکن ہمارے اندر بھی تو شرائط پانی چاہیے۔ تو رسول اکرم کو کہیں گے یا رسول اللہ ہمارا چاہنے والوں میں سے۔ میں پھر بات کو روکتا ہوں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ، پتہ نہیں بات آج، رسول اکرم مولا کائنات کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، مولا کائنات رسول اکرم کے پاس تشریف فرما تھے، تو رسول اکرم قیامت کے احوال بتا رہے تھے، بتاتے کہ یہ تکلیف ہوگی، وہ یوم تفر، یہ ہے نا مسجد کوفہ کے مناجات، اس کی ابتدائی 8 یا 10 لائنیں آپ پڑھیں نا تو قرآن کی آیت ہیں قیامت کے دن کہ جس دن دودھ پلانے والی ماں بچوں کو چھوڑ کے چلی جائے گی، بھائی بھائی سے فرار کر رہا ہوگا، ہر انسان چاہے گا مجھ سے سب کچھ لے لو، میری ہر چیز لے لو، لیکن مجھے اپنے گناہوں سے نجات دے دو۔ عجیب نہیں؟ وہاں پر مولا کائنات رسول اکرم سے بات کرتے کرتے
تھوڑا سا ایک تعنی کرتے ہیں. تو رسول اکرم پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ ایسا پھر ہم کہاں ہوں گے؟ کہا نحن انا و انتا و زوجتوں کا وہ ابناؤں کا تحت رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے کے نیچے میں ہوں گا، تم ہوگی، تمہاری زوجہ ہوگی اور تمہارے بیٹے ہوں گے. مولا کائنات کا چہرہ کھلا نہیں. رسول اللہ نے پوچھا علی، اچھا تھوڑا سا میں اپنے انداز میں سمجھا رہا ہوں کہ ایگزیکٹ عربی کا ترجمہ نہیں. علی میں نے تم کو اتنی بڑی خوشخبری سنا دی کہ ہم سب اس وقت جب یہ قیامت کا عالم ہوگا، لوگ یوم یفر المرء من اخیہ و صاحبہ و بنی جو ہے، تو ہم سب اللہ کے رحمت کے سائے کے نیچے ہوں گے، تمہارے چہرے پر خوشی نہیں آئی. کہا یا رسول اللہ ایک سوال کا جواب دے دیں پھر دیکھتا ہوں خوشی آتی ہے. کہا ہمارے چاہنے والوں کا کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں ہر امام نے اپنے چاہنے والے کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی پیغام دیا ہے. 12ویں امام نے کیا فرمایا؟ انا غیر ناسین لامورکم، ہم تمہارے امور کو بھلاتے نہیں ہیں. تبھی تو آج دشمن سازشیں کر کر کے تھک گیا لیکن حسینیوں کو ختم نہیں کر سکا. یہ لعنت تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، ہم نے اس سے بڑے بڑے کام کیے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا تو کیا کرے. تو یہاں پر مولا کائنات نے جب یہ رسول اکرم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کہاں ہوں گے، تو فرمایا یہ سب اہلی تمہارے ساتھ اللہ کی رحمت کے عرش کے نیچے ہوں گے، اور ان کے اندر نہ کوئی افسوس ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، اور یہ ہمارا دیدار کر رہے ہوں گے اور خوش ہو رہے ہوں گے. درود پڑھ دیں محمد والے. تو موت آ رہی ہوگی، ملک الموت بیٹھے ہوں گے یا کھڑے ہوں گے، اور پنجتن 5 تشریف لائیں گے، اور مولا کائنات کہیں گے یا رسول اللہ چاہنے والوں میں سے ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے. مولا کہیں آپ کا بھی دل چاہتا ہے. اگر بہنیں سن رہی ہوں گی تو ان کا بھی دل چاہ رہا ہوگا. تو دعا بھی کریں نا، عمل بھی تھوڑا سا اپنا بہتر کر لیں، تھوڑی تھوڑی کوشش کریں، نتیجہ آپ کو وہاں سے زیادہ زیادہ ملتا رہے گا. اس لیے کہ وہ دینے والوں میں سے نہیں، وہ بخشنے والوں میں سے ہیں. دینے والا تھوڑا تھوڑا دیتا ہے، بخشنے والا بہت بہت بخشتا ہے. جیسے ہی رسول اکرم سے کہیں گے یا رسول اللہ من احبائی، ہمارے محبت کرنے والوں میں سے، ہمارے چاہنے والوں میں سے. اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں، محرم میں یہ دیوانہ ہو جاتا تھا ہمارے حسین کے لیے، 18 ذی الحجہ کو یہ دیوانہ ہو جاتا ہے غدیر کی خوشی منانے کے لیے، 15 شعبان کو یہ دیوانے ہو جاتے تھے زمانے کے امام کی ولادت کی خوشی میں. اچھے کام ہے نا، اس میں کوئی غلط بات نہیں. اذان ہوتی تھی تو فوراً نماز پڑھنے چلا جاتا تھا، گرمی شدید ہو لیکن یہ بیٹی ہماری کبھی پردہ اتارتی نہیں تھی کہ کہیں نامحرم میرے بالوں کو نہ دیکھ لے. چیزیں شرائط ہے نا، آسان مفت تو نہیں ہے نا. کیا ہے ان ساری چیزوں کی قیمت؟ موت کے وقت کی سختی کو بچانے کے لیے میں یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ مولا کائنات کہیں گے یا رسول اللہ من احبائی، ہماری محبت کرنے والوں میں، ہمارے چاہنے والوں میں. رسول اکرم ملک الموت سے کہیں گے اصبر، صبر کرو. تو کیا ہوا یا رسول اللہ؟ اب رسول اکرم سرٹیفکیٹ جاری کریں گے من احبائنا، یہ ہمارا چاہنے والوں میں سے. تشخیص کس نے دی؟ مولا کائنات نے، اس لیے کہ وہ ہمارے اعمال پہ ناظر ہے. اگر عام میرے اور آپ جیسا کوئی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تو مردہ نہیں ہے، تو جو ہمارا امیر ہے وہ کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ رسول اکرم امر دیں گے، حسنین علیہ السلام تشریف فرماؤں گے، جناب زہرا تشریف فرماؤں گی کہ جی ہمارے چاہنے والوں میں سے آگے کچھ کہنا نہیں پڑے گا، ملک الموت نکل جائے گا وہاں سے، اور کچھ لمحے یا لمحے بعد پھول لے کر آئے گا، اور اس کے بعد جس کی روح قبض کرنی ہے اس کو ایک طرف سے دیدار ہو رہا ہوگا، دوسری طرف سے جنت کے پھول کو سنگھایا جائے گا. یہ جنت کے پھول کو سونگے گا، اس کی روح قبض ہو جائے گی. درود پڑھ دیں محمد والے. بہت بڑی قیمت ہے جب لوگوں کی کھالیں کھچ رہی ہوں گی، جب لوگوں کا عجیب عالم ہوگا موت کے وقت. اس وقت ہمارے لیے موت جو ہے وہ ایسی چیز ہو جائے گی جیسے ہماری خوشبو سونگھنے کا ایک مرحلہ. اچھا کہیں ثابت ہوا ہے؟ ہاں، جو کم گئے ہیں، جو طالب علم ہیں ان کو تو پتہ ہے، جو کم گئے ہیں، کم ایک مدرسہ ہے، مدرسہ حجت، حرم سے نزدیک ہے. اب تو بالکل بیچ میں سے چیزیں خالی ہو رہی. آیت اللہ حجت جو ہیں وہ اپنے زمانے کے
بہت بڑے مرج تقلید اور مجتہد تھے۔ ایت اللہ حجت نے اپنی موت سے 3 دن پہلے بتا دیا کہ میری موت آنے والی ہے۔ انسان اگر تقویٰ کے مرحلوں پہ پہنچ جائے تو اسے کیا نہیں پتہ چل سکتا؟ ہمارے لیے بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ کوئی آیت اللہ ہی بنے، کوئی دین اور ایمان میں اپنے آپ کو پاکیزہ کر لے، اپنے دل کو صاف کر لے، مومنین سے بغض ہو ان کو ختم کر لے، تو وہ خود ہی سمجھ جائے گا۔ کیونکہ ہمارے سامنے پردے دیکھیں، ابھی شٹر پڑا ہوا ہے نا، پیچھے کیا ہو رہا ہے نہیں پتہ، اگر یہ شٹر اڑ جائے تو پتہ چلے گا نا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، پہچانو نہ پہچانو الگ بات ہے۔ ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے، گناہ کی گندگیاں، اطراف کی برائیوں کی گندگیاں، پتہ نہیں کون کون سی گندگیاں ہمارے دلوں کو کالک مل دیتی ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں اگر یہ کالک تمہارے دلوں سے ہٹ جائے تو تم کائنات کی حقیقتوں کو دیکھنے کے لائق ہو جاؤ گے۔ اور پھر ایک بات معصوم نے اور بھی فرمائی کہ اگر تم اپنے ایمان میں پختہ ہو جاؤ تو جس طرح زمین پہ چلتے ہو اس سے زیادہ آسانی سے تم پانی پہ چل سکتے ہو۔ یہ معصومین کی باتیں چھوڑو، تم اپنے لیے سوچو۔ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں معصوم یہ کر سکتے ہیں، معصوم نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا بھائی معصومین کی بات چھوڑو، مومنین کو کیا 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 جا سکتا ہے ان کو دیکھو نا۔ آیت اللہ بہجت بالکل اب فائنل تیاریوں میں، آخری دن آ گیا، بیوی بچے سب اطراف میں، کہا میں قبلہ لو، وضو وغیرہ کر لیا، تیاری ہو گئی، طہارت کر لی، قبلہ لوگ لیٹے ہیں، عجیب ہے واقعہ۔ اور اس کے بعد قبلہ رخ لیٹنے کے بعد انہوں نے ایک سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا امیر المومن۔ کرتے گئے 14 کے 14 معصومین کو سلام کرنے کے بعد ایک سلام کیا، السلام علیکہ یا بنت امیر المومنین۔ یعنی اگر آپ کی محبت جناب زینب سے ہے تو وہ بھی دیکھیں نا، یہ تو دنیا کی ایک رسم ہے چھوٹی سی۔ اگر آپ کا کوئی جاننے والا آج کل کورونا کا مسئلہ الگ ہے، ورنہ جیسے ہی پتہ چلتا ہے فلاں بیمار ہے، لوگ جاتے ہیں، ملتے ہیں، عیادت کرتے ہیں، ثواب حاصل کرتے ہیں۔ تو جب ان کا چاہنے والا بیمار یا موت کے نزدیک آتا ہے تو تاریخ میں لکھا ہے ان کے گھر والوں نے کہ انہوں نے 14 سلام کیے، اور سلام کرنے کے بعد جناب زینب سلام علیہ کو سلام کیا، اور اس کے بعد ایک درود پڑھی، ان کی روح قبض ہو گئی۔ یہ ان کے لیے نہیں، یہ ہمارے لیے بھی ہے، یہ اگر ہم چاہتے ہیں، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، اور ان کی شرائط میں سے ایک شرط، اصل شرط یہ ہے کہ ہماری اہل بیت علیہ السلام سے محبت سچی ہو۔ اب آپ کہیں گے مولانا سچی محبت سے کیا مراد؟ سب سے پہلی سچی محبت کی نشانی یہ کہ اہل بیت سے اس لیے محبت ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے محبت کرنے کا۔ اگر اللہ مائنس ہو گیا تو اہل بیت خود مائنس کر دیں گے ہمیں۔ میں تو تعجب کرتا ہوں میں بہت سے لوگوں کی بہت سی تقریریں یوٹیوب پہ سنتا ہوں، مجلس تو نہیں بولوں گا، تقریر ضرور بولوں، جہاں نماز کا کوئی نہیں، جہاں پر اللہ کا ہی نہیں۔ بھائی کیا ہو گیا ہے؟ بھائی جو بھی ہے وہ یہی ہے، یہ تو ہمیں اللہ کی طرف لے جا رہے۔ زیارت جاتے ہیں نہیں جاتے؟ ہم زیارت نامہ پڑھتے ہی نہیں پڑھتے۔ زیارت جامعہ پڑھنے سے پہلے ہے کہ آپ تسبیح جناب فاطمہ زہرا پوری پڑھ لیں ایک بار، اس میں لکھا ہوا ہے، تاکہ جب آپ زیارت جامعہ پڑھیں تو آپ کو کہیں یہ شائبہ نہ ہو جائے کہ اللہ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو ان کے کمال ایمان کی برکت سے وہ منزلیں دے دی ہیں کہ اب اختیارات ان کے پاس ہیں، ان کے اختیارات میں کسی قسم کی کوئی کمی و بیشی نہیں ہے۔ تو وہ جو میں نے بات بتائی تھی اب یہاں پر پوری کرتا ہوں کہ مولا کائنات نے فرمایا، سن جو تو ہمارے سے اتنی محبت کرتا ہے نا، محبت سچی محبت، ہم پہلی منزل جہاں پر تیری پاس آئیں گے وہ ہے جب تیری روح قبض ہو رہی ہوگی، اس وقت ہم ملک الموت کے پاس کہیں گے ملک الموت اس کی روح آسانی سے قبض۔ دوسری منزل جہاں پر ہم آئیں گے وہ منزل ہے کہ جب تم پورے صراط سے گزر رہے ہوگے، اللہ اکبر، خدا شاہد ہے، یہ جو ہم بولتے ہیں نا ہمیں احساس ہی نہیں کہ وہاں پر ہونا کیا ہے۔ ایک مرتبہ آیت اللہ عظمہ
شیخ بشیر صاحب حفظہ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوا تو موعظہ اور نصیحت فرما رہے تھے کچھ طالب علموں کو. کہنے لگے طالب علموں اور مومنین بھی تھے, خطرناک ترین انسان کی زندگی کا مرحلہ پل صراط. اسی کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربک لبالمرصاد, تمہارا رب گھاٹی پہ بیٹھا ہوا ہے. اور اس کے بعد معصوم کی حدیث سنائی, انسان حساب کتاب کر کے میدان قیامت میں حساب کتاب ہو گیا, اس کے اپنے اعمال کا, نماز پڑھی, روزہ رکھا, حج, زکوٰۃ, خمس, واجبات کر دی, اس کے بعد اس کو پرچہ دے دیا جائے گا بھائی عبادتوں کے لحاظ سے یہ صحیح ہو گیا, چلو آگے بڑھو. وہ آگے بڑھے گا, پل صراط پہ اب جانے لگے گا, ایک آواز آئے گی میں سمیع صاحب, یہ تو جانی پہچانی آواز, میں سمیع صاحب اس دن آپ نے میری انسلٹ کی تھی نا, میں تو چپ رہ گیا تھا, اب مجھے آپ چلو بھائی تھوڑے نیک اعمال دے دو. آگے بڑھے, میں سمیع صاحب اس دن آپ نے میری غیبت کی تھی نا, وہاں تو چپ ہو گیا تو, اور آپ نے معافی بھی نہیں مانگی, اس کی وجہ سے میں لوگوں میں ذلیل بھی ہو گیا, تو کیا کروں؟ کہا بالآخر مجھے راضی کریں تب اللہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں اپنے حق کو معاف کر سکتا ہوں. نماز میں کچھ تھوڑی بہت کمی زیادتی ہو گئی, روزے میں کچھ تھوڑا بہت ایسا ہو گیا نادانی طور پر, اللہ کہتا ہے میرے اور تمہارے معاملات کو میں حل کر سکتا ہوں, تمہارے اور میرے بندوں کے درمیان کے معاملات میں دخالت, ان کو تم خود ہی راضی کرو. کسی کی ماں ناراض, کسی کا باپ ناراض, کسی کا شوہر ناراض, کسی کی بیوی ناراض, کسی کے بچے ناراض, کسی کے رشتہ دار ناراض. صلہ رحم اتنی بڑی بات ہے, فعلاً اس پہ میں نہیں جاتا ورنہ بالکل ہی باہر نکل جاؤں گا. پل صراط پہ جا رہا ہوگا, مولا کائنات فرماتے ہیں وہاں پر ہم تمہاری مدد کریں گے. یہاں سے آواز آئے گی میں سمیع صاحب وہ میرے 5,000 روپے جو آپ نے نہیں دیے وہ مجھے دیتے جائیں. آگے آئے گا, اب جتنی نیکیاں وہ نکل گئیں. ارے یہ کیا ہوا؟ آگے پہنچے, ایک اور صاحب آئے, آپ نے میری گاڑی پہ ایک لائن لگائی تھی, حق تو حق ہے نا, یہ جو یہاں نہیں جوتے پڑے ہوتے ہیں اس پہ جو آپ پیر رکھتے ہیں نا. ایک بار امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کسی عالم دین کی فاتح کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھا جوتے پڑے ہوئے ہیں اور اندر جانے کا راستہ نہیں ہے, یعنی جانے کے لیے جوتوں پر پیر رکھ کے جانا ہوگا, واپس چلے گئے. تو لوگ دوڑے دوڑائے, مولا آغا کوئی غلطی ہو گئی, کوئی کوتاہی ہو گئی. کہا غلطی کوتاہی نہیں ہوئی, بس میں جا نہیں سک رہا تھا, اندر راستہ نہیں. کہا نہیں وہاں تو راستہ کھلا تھا. کہا تم چاہتے ہو کہ میں دوسروں کے جوتوں پر پیر رکھ کے جاؤں اور قیامت میں جواب دہ ہو جاؤں؟ جو دین کسی کے جوتوں پر پیر رکھنے کی اجازت نہ دے, یہ تو ہماری لاپرواہیاں ہیں نا کہ ہم پرواہ نہیں کرتے اور انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کو ولیعفو ولیصفحوا معاف کر دیتے ہیں, ورنہ دین اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ کسی کے جوتے پر بھی اس کی اجازت کے بغیر پیر رکھیں. تو وہاں پر آواز آئی کہ میں سمیع صاحب وہ آپ نے ہماری گاڑی پہ ایک لائن لگا دی تھی جان بوجھ کے جو غلطیں کی. میں کہوں گا اب تو میرے پاس نیکیاں نہیں ہیں. آواز آئے گی نیکیاں نہیں ہیں, تو اچھا تھوڑا ایسا کرو اس کے گناہ تم لے لو. یہ آیت اللہ عظمیٰ حافظ بشیر صاحب کی زبان, جب جائیں نا تو آپ ان سے کہے گا حافظ صاحب اللہ ان کی حفاظت کرے, آپ ہمیں مرصاد والی حدیث سنائی. اور وہ جس طرح سناتے ہیں انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ یا اللہ ہونا کیا ہے. تو وہاں پر وہ اس کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے, اب اس کا حساب الگ, اس کا حساب الگ. پھر تھوڑا سا آگے جائے گا, اب جنت کا راستہ تو نیکیاں تو ختم, گناہ آنا شروع ہو گئے. وہاں پر وہ پکارے گا یا اللہ میرا تو سب کچھ چلا گیا. وہاں پر مولا کائنات آئیں گے, ان کو بھی راضی کریں گے اور تم کو بھی راضی کریں گے. جیسے کہ محبت تو آپ نے کی نا, دکھایا نا, عاشور کو جلوس میں چلے نا, کیا چاہیے تھا؟ 9 محرم کو اپنے عزاداری کی, 10 محرم عزاداری کی, پورا عشرہ عزاداری کی نہیں. کس لیے کی؟ اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا. کسی نے پوچھا کہ مولا ہماری محبت آپ کے ساتھ جو ہے اس کی کیا نشانی ہونی چاہیے, کیسے پتہ چلے؟ امام فرمایا بہت سادہ, ہماری خوشی میں خوش ہو جاؤ, ہمارے غم میں, یہ حد عقل نشانی ہے.
باقی پھر عمل کی صورت اگر یہ ہو کہ سلمان فارسی بھی وہی ہوں، مقداد بھی اسی لیول پر ہوں، دوسرے بھی اور مجھ جیسا بے عمل بھی اسی لیول پر ہو، تو انصاف کے خلاف ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے. بات میں یہیں پر روکتا ہوں کہ مرصاد پر دوسری منزل جہاں پر میرے مولا تشریف لائیں گے وہ مرصاد ہے، وہ پل ہے، صراط ہے کہ جہاں پر گھاٹی میں لگا ہوا انسان نا امیدی کے عالم میں ہوگا. وہاں پر ایک مرتبہ ایک آواز آئے گی، پریشان مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جا، میں تیرے لیے شفاعت کرتا ہوں. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں شفاعت دو ہمیں بھائی جو شفاعت کو نہیں مانتے چھوڑ دو، ہم تو شفاعت کے قائل ہیں. اور اس کے بعد تیسری منزل فرمایا اس وقت جب تم جنت میں داخل ہو جاؤ. ہم تو کہتے ہیں پالنے والے ہمیں اگر جنت دینی ہے تو اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک جگہ دے دینا. ان کی غلامی میں ہی چاہیے، ان کے ساتھ نہیں چاہیے، ان کے نزدیک میں جگہ دے دے تاکہ جو دشمن ہمیں آج برا بلا کہتے ہیں وہاں پر ہم ان کو بتا سکیں اور جہنمی جنت میں دیکھ سکیں گے. قرآن مجید کی آیت. اور دیکھ کے کہیں گے اے جنتیوں کچھ تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ہم پر ڈال دو تاکہ کچھ لمحے کے لیے تو سکون ملے. اب یہ مجھ پر ہے، آپ پر ہے، بہنوں پر ہے کہ آیا اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں تاکہ مولا کو کم سے کم زحمت دینی پڑے، یا نہیں ہم اپنے آپ کو آزاد چھوڑتے ہیں تاکہ مولا کو شفاعت میں زیادہ زحمت ہو. جتنا ہم اپنا بوجھ کم کر سکیں بوجھ کم کر لیں. اور ایک آخری حدیث امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری زیارت کے لیے جتنی مرتبہ آئے گا میں اس کی قبر میں اتنی مرتبہ اس کی زیارت کے لیے جاؤں گا. سوچ سکتے ہیں ہم کتنے رؤوف، کتنے محبت کرنے والے، کتنے چاہنے والے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے آپ کے درمیان میں بھی محبت کا یہی رشتہ قائم ہو. وہ یہ توقع ہی نہیں رکھتے کہ شیعہ سے، اہل بیت کا چاہنے والا اہل بیت کے چاہنے والے سے، بہن بھائی اوپر نیچے یہ آپس میں کسی قسم کی دشمنیاں، ناراضگیاں، بغض، حسد، کینہ، فساد، وہ یہ توقع ہی نہیں رکھتے، بلکہ وہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ سب مل کر اہل بیت علیہ السلام کے نام کو روشن کریں گے. ہمارا کام ہی یہی ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے نام کو روشن کریں، ان کے پیغام کو عام کریں. اور پھر میں ایک سوال کروں. میرا سوال یہ ہے کہ مولا کائنات تو وہاں پر آئیں گے، امام رضا علیہ السلام قبر میں آئیں گے، امام حسین کہاں آئیں گے ہمارے لیے؟ وہ کون سا مرحلہ ہوگا جب امام حسین علیہ السلام ہماری مدد کو آئیں گے؟ اس لیے کہ ہمارا دل بچپن پیدائش سے بلکہ حمل میں ماں کے پیٹ میں ہم حسین حسین سنتے رہے، حسین حسین کرتے رہے. تو کیا ہمارا کوئی مقام نہیں ہے؟ شاید مولا کی آواز آئے گی میرے چاہنے والے تو مشکل میں محسوس نہ کر، تو پریشان نہ ہو. جس جس جگہ پہ تجھے تکلیف ہوگی، جس جس جگہ پہ تجھے مصیبت کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، اس وقت ہم لوگ آئیں گے، تمہاری مدد کریں گے. کہوں گا مولا ہم سب کا اس سال دل بہت پریشان ہے، مولا ہم تو ویسے بھی اربعین کرنے نہیں جا سکتے تھے لیکن سنتے تھے اب وہ قافلہ گیا اربعین کو، اب وہ قافلہ گیا اربعین کو، ہر کوئی جاتا تھا، ہمیں اچھا لگتا تھا کہ چلو ہم اپنی ذمہ داری یہاں انجام دیتے ہیں، یہ وہاں جاتے ہیں. لیکن مولا اس دفعہ خبر آئی ہے کہ باہر سے کسی کو اربعین کی زیارت کے لیے نہیں آنے ملے گا. مولا ہمارا دل بہت تڑپتا ہے، ایسا کچھ ہو جائے ہم آپ کی زمین پر کربلا میں حاضر ہوں، زمین کو سجدہ کر کے، زمین پر سجدہ کر کے، زمین کو بوسہ دے کر ایک مرتبہ آپ کی زری کو ہاتھ لگا کر کے یا حسین مظلوم یا لیتنا کننا معکم فافوز فوزا عظیما. عزادارو بس زیادہ وقت نہیں لوں گا، آج جو پیغام دیا ہے وہ یہی ہے کہ حسین کے چاہنے والوں اپنے آپ کو تھوڑا اور بہتر کر لو، اپنے اخلاق کو اور سدھار لو، اپنی روش کی اصلاح کر لو. اس لیے کہ اہل بیت شفاعت حسین کو بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا. آج اس کے عوض میں حسین کے چاہنے والوں کی شفاعت چاہتی ہوں. بس دو جملے اور کہوں گا، حسین کے چاہنے والوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا.
جب تک سب نہیں چلے جائیں گے جناب زہرا نہیں جائیں گی، لیکن میں کہوں گی اے جناب زہرا، اے کوفے کا منظر عجیب ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے اے جب اسیروں کو لایا گیا نا، اجرکم اللہ، اسیروں کو لایا گیا دارالخلافہ میں یا دارالامارہ میں لایا گیا، عام طور پر ہم حالات کو پڑھ دیتے ہیں، صرف آپ اتنا تصور کیجئے یہ دارالامارہ وہ دارالامارہ تھا کہ چند سال پہلے مولا کائنات وہاں پر اپنی ظاہری خلافت کے زمانے میں حکومت چلایا کرتے تھے۔ اے جناب زینب و جناب ام کلثوم کے دل پر کتنی گزری ہوگی کہ بابا جہاں پر آپ حکومت کیا کرتے تھے آج وہاں پر ہمیں بے پردہ لایا گیا۔ الغرض جناب زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک وقت عبید اللہ ابن زیاد نے پوچھا یہ عورت کون ہے جو کنارے پہ بیٹھی؟ کہا ہاذہی زینب بنت علی۔ اوہو، یہ سنا اور اس کو جلال آ گیا، تکبر میں، اپنی طاقت کے گھمنڈ میں۔ ایک وقت کہا تم نے دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ جناب زینب نے ایک جملہ کہا، پورا دربار ہل گیا۔ ما رأیت الا جمیلا، میں نے اللہ سے حسن و جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ میں کہوں گا بی بی زینب اونو محمد کے جنازے دیکھے اس میں بھی حسن نظر آیا، علی اکبر کی برچھی والی لاش دیکھی اس میں بھی حسن نظر آیا، علی اصغر کے شش ماہے کو تیر لگا اس میں بھی حسن نظر آیا، ہاں عباس کے بازو کٹے حسن نظر آیا، اور سب سے خوبصورت منظر تو وہ لگا ہوگا جب آپ کا بھائی اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ دیتا ہے اور آواز آتی ہے پالنے والے رضاً بقضائک و تسلیما لامرک لا معبود سواک، پالنے والے اس قربانی کو قبول فرما دے۔